اسرائیل کا ایک اور اسلامی ملک پر حملہ، خوفناک جنگ شروع، ایران بھی میدان میں آ گیا، کون کس کے ساتھ، عالمی منظرنامہ کیسے بدل رہا ہے، تہلکہ خیز انکشافات۔ ناظرین، اسرائیل کی جانب سے قطر کے دارالحکومت دوحہ پر فضائی حملہ کیا گیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ دوحہ میں حماس کے مذاکراتی رہنماؤں کو دھماکے کے ذریعے نشانہ بنایا گیا ہے، جبکہ دوسری جانب حماس ذرائع کا کہنا ہے کہ اجلاس میں موجود حماس کے رہنما اسرائیلی حملے میں محفوظ رہے ہیں۔ اس سے قبل اسرائیلی بمباری سے دوحہ کا علاقہ کٹارا کئی دھماکوں سے گونج اٹھا۔ حماس کے ذرائع کے مطابق اسرائیلی فضائی حملے کے وقت حماس کے متعدد رہنماؤں کا اجلاس جاری تھا۔ اجلاس میں حماس رہنما غزہ جنگ بندی کے حوالے سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تجویز پر غور کر رہے تھے، جبکہ ایک اسرائیلی عہدیدار کا کہنا ہے کہ دوحہ میں حماس رہنماؤں پر حملے سے پہلے امریکہ کو اطلاع دی گئی تھی۔ امریکہ نے حماس رہنماؤں پر حملے میں مدد فراہم کی ہے۔ اسرائیلی وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ قطر میں موجود حماس رہنماؤں پر حملہ انتہائی درست اور بہترین فیصلہ تھا۔ قطری وزارت خارجہ نے اسرائیلی حملے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ دوحہ میں حماس رہنماؤں کی رہائش گاہوں پر اسرائیلی حملے کی مذمت کرتے ہیں۔ اسرائیل نے ہماری سالمیت اور خود مختاری پر حملہ کیا ہے۔ قطری وزارت خارجہ کے مطابق اسرائیل کا مجرمانہ حملہ بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ اسرائیل کے شرانگیز حملے نے عوام اور قطر میں مقیم غیر ملکیوں کی سلامتی کو خطرے میں ڈالا ہے۔ دوسری جانب ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے دوحہ میں اسرائیل کی جانب سے حماس کے رہنماؤں کو نشانہ بنانے کے عمل کو خطرناک اور بین الاقوامی قانون کی صریح خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے سرکاری ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ انتہائی خطرناک اور مجرمانہ اقدام ہے جو بین الاقوامی قوانین اور ضوابط کی کھلی خلاف ورزی اور قطر کی قومی خود مختاری اور جغرافیائی سالمیت کی صریح پامالی ہے۔ ناظرین، اس ساری صورتحال کے حوالے سے ایک نجی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے سینئر صحافی سلیم صافی کا کہنا تھا کہ اسرائیل بالکل ایک بدمست ہاتھی بنا ہوا ہے اور اس کو یہ بنانے میں بنیادی کردار امریکہ کا ہے، اور اس کارروائی کے لیے جہاں اسرائیل ذمہ دار ہے وہاں انتہائی اتنا ہی ذمہ دار امریکہ بھی ہے، بلکہ اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے اس کے لیے امریکہ اور اس کے مغربی اتحادی ذمہ دار ہیں۔ ان کی طرف سے اسرائیل کو اسلحہ، پیسے مل رہے ہیں اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ سلیم صافی نے کہا کہ ایک طرف ابھی امریکہ مذاکرات کروانا چاہتا ہے اور زیادہ امکان یہی تھا کہ قطر میں وہ مذاکرات ہوں گے، لیکن دوسری طرف اسرائیلی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے قطر پر حملہ کرنے سے پہلے امریکہ کو آگاہ کر دیا تھا۔ تو میرے خیال میں قطر جیسے ملک کو نشانہ بنانا اسرائیل کی ڈھٹائی کا ثبوت ہے۔ وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ وہ نہ کسی قاعدے کا پابند ہے اور نہ ہی کسی قانون کا پابند ہے اور نہ ہی کسی ملک کی کسی مخصوص حیثیت کا پابند ہے، اور جو کچھ بھی وہ کرنا چاہتا ہے یعنی جہاں بھی اسے فلسطینیوں کا کوئی خیر خواہ ملے گا وہ اسے مارے گا۔ سینئر صحافی ارشاد بھٹی کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے غلط کیا، امریکہ نے یہ کیا، امریکہ نے وہ کیا، بھائی امریکہ نے ٹھیک کیا ہے، امریکہ تو یہی کر رہا ہے۔ کس نے کہا ہے کہ بابا جی ٹرمپ اسرائیل کے حوالے سے اپنی پالیسی تبدیل کریں گے؟ ارشاد بھٹی نے کہا کہ اس سارے معاملے میں اس کو مورد الزام ٹھہرانا چاہیے جو اس ظلم کی وجہ ہے، اور وہ ہے OIC، عرب لیگ، مسلم امہ اور اقوام متحدہ۔ آپ امریکہ کو کیوں کوس رہے ہیں؟ اور قطر کون سی ریڈ لائن ہے؟ جب آپ لبنان پر خاموش رہیں گے، جب آپ یمن پر خاموش رہیں گے، جب آپ شام پر خاموش رہیں گے، جب آپ عراق اور لیبیا پر خاموش رہیں گے، جب آپ ایران پر خاموش رہیں گے، جب آپ غزہ میں ہونے والی نسل کشی پر خاموش رہیں گے، ڈری ڈری مذمتیں کریں گے، تو پھر آگ آپ کی طرف بھی آئے گی۔ اب یہ خطہ بدل گیا ہے، اس کا مائی باپ اب اسرائیل ہے۔ اب اس کے مطابق آپ کو چلنا پڑے گا اور اسرائیل کے مطابق ہی آپ کو اپنی پالیسیاں بنانا پڑیں گی۔ ارشاد بھٹی نے مزید کہا کہ آپ کے گھر تک آگ پہنچ گئی ہے، اب آپ بھگتیں اس کو۔ امریکہ اور اسرائیل کو مت کوسیں کیونکہ وہ اپنے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں اور ان کا ایجنڈا بڑا کلیئر ہے۔